الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر عن مخلف بن سليم قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فسمعته يقول يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو كما قال عليه السلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بابا بلندوش پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحمين محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله تعالى على خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام میرے بزرگ دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کا یہ دن عظیم الشان دن ہے جس میں دو عبادتیں ایسی ہیں جو سال بھر میں نہیں کی جاتی، لیکن ان کے کرنے کا اس دن میں ہمیں حکم ہے، اور ان دو عبادتوں کے کرنے پر ڈھیروں ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ وہ کیا دو عبادتیں ہیں؟ آئیے قرآن پاک کے آخری پارے سورۃ کوثر سے معلوم کرتے ہیں وہ دو عبادتیں کیا ہیں اور ان دو عبادتوں پر حاصل رسول کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ کوثر کے اندر ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز عید قربانی ادا کیجیے اور اس کے بعد آپ قربانی کریں۔ تو اس آیت مقدسہ میں ہمیں بتایا گیا کہ آج کے دن میں جس کو عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں، اس میں پورے سال میں جو عبادتیں نہیں ہوتی آج کے دن میں وہ دو عبادتیں کی جاتی ہیں۔ ایک ہے نماز عید
کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز۔ عید الاضحیٰ کی نماز ہر اس شخص پہ واجب ہے جس پہ جمعہ فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز عید پڑھنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہر اس مسلمان کو نماز عید الاضحیٰ پڑھنی ضروری ہے جس پہ جمعہ فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کس پہ فرض ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ، کہ جو بھی مومن مسلمان ہے اس کے ذمے نماز جمعہ فرض ہے۔ آقا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن میں جمعہ فرض نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا مریض او مسافر او امرأة او صبی او مملوک، 5 قسم کے لوگ ہیں ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ کون سے؟ ایک تو بیمار، اتنا بیمار لاغر اور کمزور کہ مسجد تک چل کے نہ آ سکے، اور اسی طرح فرمایا مسافر جس نے 92 یا اس سے زیادہ کلومیٹر فاصلے پہ سفر کیا ہوا ہے یا سفر پہ جا رہا ہے، اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ عورت جو ہے اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر بچہ ہے، نابالغ بچہ، اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ غلام ہے، لونڈیاں آج کل نہیں ہیں، پہلے ہوتی تھی۔ تو ان 5 قسم کے لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ باقی ہر وہ مسلمان جہاں پہ اس کا گھر ہے اور نماز جمعہ کی اذان کی آواز اس تک پہنچتی ہے، اس پہ جمعہ فرض ہے۔ لہذا جس پہ جمعہ فرض ہے نماز عید بھی اس پہ واجب ہے۔ تو اس لیے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے توجہ سے سماعت فرما لیں کہ نماز عید پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس صورت میں اللہ رسول کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ تو اس لیے یہ نماز عید آج کے دن ایسی عبادت ہے جو باقی تمام دنوں میں نہیں ادا کی جاتی، لیکن اس دن میں اس کا ادا کرنا ہر مسلمان مومن پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ حکم ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز عید الاضحیٰ جو ہے وہ ادا فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے نماز عید بھی پڑھنی ہے، جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ قربانی بھی کریں گے، لیکن نماز عید پہلے پڑھیں گے، قربانی بعد میں کریں گے۔ اگر کوئی بندہ قربانی نماز عید سے پہلے کر لیتا ہے تو اس کی وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ گوشت ہوگا جو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کرے گا۔ لہذا اگر کسی نے اب بھی نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، وہ گوشت ہے جو اس نے تیار کر لیا ہوا ہے، جس طرح آگے پیچھے گوشت تیار کر کے کھاتے ہیں کھلاتے ہیں۔ اس کی دلیل آئیے مشکاۃ شریف کی یہ حدیث سنیے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کب یوم النحر، قربانی والے دن۔ اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نحج فننحر، کہ آج کے دن میں سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید پڑھیں گے، نماز عید پڑھنے کے بعد گھر جائیں گے، گھر جانے کے بعد پھر ہم قربانی کریں گے۔ فرمایا فَمَا
فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ طریقہ اختیار کیا یعنی نماز عید پہلے پڑھی اور قربانی بعد میں کی، اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، یعنی اس نے نماز عید کے بعد جو قربانی کی ہے وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اسے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ شَاةُ اللَّحْمِ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ہماری نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، ذبح کر لیا جانور قربانی والا، فرمایا کہ وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا ہے، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نماز عید سے پہلے جس نے قربانی کر لی وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی کوشش فرمائیں، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اگر وہ جلدی کر رہے ہیں نماز عید سے پہلے قربانی کرنے کے اندر جلدی نہ کریں، پہلے نماز عید ادا کریں پھر اس کے بعد جو ہے قربانی کریں۔ اور پھر یہ جو نماز عید ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز عید ادا فرمائی ہے، اور کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جن کو ہمیں بھی اپنانا ضروری ہے۔ وہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھنے کے لیے جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے واپسی پہ اس راستے سے نہ تشریف لے جاتے بلکہ دوسرا راستہ اختیار فرماتے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ابھی نماز عید پڑھنے کے بعد جو راستہ آئے ہیں وہ راستہ نہ جائے بلکہ راستہ تبدیل کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، دوسرا یہ کہ جس راستے سے گزر کے آئے ہیں اور پھر جائیں گے اس راستے کی ہر جگہ اور ہر ٹکڑا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دے گا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہمارے پاس سے گزر کے گیا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں یہ تکبیر کہتے ہوئے یہ گیا تھا نماز عید کے لیے، واپس جو ہے وہ تکبیریں کہتے ہوئے جی اپنے گھر پر پہنچا تھا۔ تو اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس گواہی کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس گواہی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بخشش فرما دے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس درخت کے پاس سے تم گزرو اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ درخت قیامت کے دن تمہاری گواہی دے گا کہ اس درخت کے پاس تم نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اور اللہ نے امت محمدیہ کے لیے کیا شان بنائی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کو پہاڑ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا تم میں سے کسی پر اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا تھا؟ اگر کوئی پہاڑ جواب دیتا ہے ہاں میں، تو سارے پہاڑ خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ تیرے پاس سے اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کا ذکر کرنے پر پہاڑ بھی خوش ہوتے ہیں اور زمین کا حاضرہ خوش ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ راستہ تبدیل کر کے جائیں گے۔ اور دوسری سنت نماز عید پڑھ کے کھانا تو ہے ہی صحیح، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ جو قربانی والا گوشت تیار ہو جائے اسی کو پکا کر اسی سے اپنے کھانے پینے کی ابتدا کریں، کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے کہ نماز عید سے پہلے کچھ کھا پی کے نہیں نماز عید کے لیے جاتے، اور نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی والے گوشت سے آپ کھانے کی ابتدا فرماتے۔ اس سنت کو ہم نے بھی ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا نماز عید ہر اس مسلمان پر پڑھنا واجب ہے جس پہ جمعہ کی نماز جو ہے فرض ہے، اور نماز عید کے بعد جو کام کرنا ہے وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنْحَرْ،
قربانی کیجیے اے معبود اس کے بعد۔ اب یہ قربانی کرنے کا حکم بظاہر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی امت کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا تقو کہ تم قربانیاں کیا کرو، اے لوگوں تم اپنی قربانیاں کیا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِدِمَائِهَا، تم قربانیوں کے جانوروں کے جو خون ہیں ان کے اندر تم ثواب کی نیت کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي عِزِّ اللَّهِ، کہ قربانی کے جانور کا خون اگرچہ بظاہر تو زمین پہ گرتا ہے لیکن وہ خون اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی حفاظت میں آنے کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے جانور کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں جی ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا ثواب عطا فرماتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ قربانی کرنے والے کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو حضرات قربانی کرنے میں غفلت کر رہے ہیں، جی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو قربانی کر ہی نہیں سکتے ہیں، آئیے ذرا وضاحت سے سنیے کس کس پہ قربانی واجب ہے اور کس کس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ جو حضرات صدقہ فطر دے سکتے ہیں ان پہ قربانی واجب ہے۔ دوسرے لفظوں میں 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی کوئی بھی چیز کسی کے پاس ہے قربانی اس کے ذمہ واجب ہے۔ بلکہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ ایک اہم مسئلہ لکھا ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے اگر ایک آدمی کا مکان ہے، آدھے میں اس کی رہائش ہے، آدھا ویسے خالی پڑا رہتا ہے یا اس کو اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہ جو آدھا مکان اس کے استعمال میں نہیں خالی پڑا ہوا ہے یا کسی کو کرائے پہ دیا ہوا ہے یا مفت میں کسی کی رہائش رکھوائی ہوئی ہے، وہ آدھا مکان اگر بیچے اس کی قیمت اس کو 52.5 تولے چاندی کی اگر مل جاتی ہے، یعنی وہ آدھا مکان 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح رہائش کے علاوہ اس کے پاس کوئی خالی پلاٹ ہے، کوئی زمینیں ہیں، چاہے وہ کاشتکاری والی ہیں یا خالی ہیں ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں، گھر دے کے رہائش کے علاوہ آدھا مکان اس کا خالی ہے یا اس کے ذمہ اور پلاٹ ہیں، زمینیں ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ تو لہذا آج دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی رہائش کے مکان کے علاوہ مکان بھی ہیں، پلاٹ بھی ہیں اور جائیداد بھی ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو نادار ہیں اور ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو اس مسئلے کو خود بھی ذہن نشین فرمائیں، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائے کہ اس طرح جو ہے قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کریں گے، ایسی صورت میں اللہ رسول کے ہاں بڑے مجرم قرار پائیں گے۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس نظریے کو سامنے رکھ کے جناب یہ عید کا موقع ہے نا، بیٹیاں آئیں گی، نواسے آئیں گے، نواسیاں آئیں گی، ان کو گفٹ دینے ہیں، ان کو کپڑے دینے ہیں اور فلاں چیزیں دینی ہیں، اگر ہم نے قربانی کا لی تو اس صورت میں پھر ان کو کیا گفٹ دیں گے؟ بیٹی خوش ہو کے نہیں جائے گی، نواسے نواسیاں خوش ہو کے نہیں جائیں گی، حالانکہ 50 60 ہزار ان اپنی اولاد اور نواسوں اور نواسیوں کے مہمانوں کے خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن ادھر کہتے ہیں ہمیں قربانی کی طاقت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ویسے تو
بیٹی کو خوش کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اور جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیٹی کو خوش کرنے والا اللہ کے ہاں بخش دیا جاتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ناراض کب ہوگا؟ جب قربانی کی طاقت ہوگی، قربانی نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، قربانی نہ کر کے اپنی اولاد کو خوش کریں گے، ایسی صورت میں اولاد بھی ناراض ہو جائے گی کیونکہ اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ تو اس لیے قربانی کی طاقت ہے تو قربانی ضرور کریں، اس میں غفلت نہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ مہمان آنے ہیں ان کو ہم نے کھانا کھلانا ہے اور گفٹ دینی ہے۔ تو اس طرح اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قربانی ہر صورت میں کرنی ہے۔ اولاد ناراض ہوتی رہے، نواسے نواسیاں ناراض ہوتے رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ ناراض ہونے والے بندوں کو بھی راضی فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں، مہمانوں کی وجہ سے غفلت نہ کریں، قربانی ضرور کریں۔ کیوں؟ اگر نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ آئیے ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلیمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قربانی کرنے کی طاقت ہو وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے چاہے وہ عیسائی ہو کے مر جائے۔ کیا مطلب؟ قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، ایسی صورت میں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا خطرہ ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا جائے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے حضور فرماتے ہیں ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس لیے حضور کا یہ فرمان کتنا بڑا سخت ہے کہ اس طرح قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا ہے حضور فرماتے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ قربانی کریں، اور طاقت نہیں بھی ہے اگر جذبہ ہوگا دل کے اندر قربانی کریں گے، اللہ پاک اس قربانی کی برکت سے رزق بھی وسیع کر دے گا، اور آئندہ جو ہے جو مسائل اور آلام آنے والے ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ رکھے گا۔ تو بہرحال اگر کوئی قربانی کرتا ہے جی تو اس کو نیت کیا رکھنی چاہیے؟ نیت ثواب کی رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز عید بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ لہذا اگر کوئی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے قربانی کرتا ہے یا ڈر کے مارے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی کے ثواب سے محروم رہے گا۔ وہ کیا ثواب ہے؟ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ضحی طیبۃ نفسہ معتذرا اضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، کہ جو شخص خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے قربانی کرتا ہے وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے آر بن جائے گی۔ اس قربانی کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جنت میں جائے گا اور جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ اور یہی قربانیاں جو ہیں قیامت کے دن قبروں کے پاس آ جائیں گی، اور قبروں کے پاس آگے ان قبروں سے نکلنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کی ہوں گی ان کے لیے وہ سواریاں بن کے آ جائیں گی، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر سے لوگ نکلیں گے خوبصورت سواریاں پائیں گے تو وہ کہیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم
तुम्हारी वो कुर्बानियां हैं जिनको अल्लाह के लिए दुनिया में तुमने ज़बह किया था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन सवारियों के ऊपर सवार हो जाएंगे, जहां चाहेंगे वो जन्नत में पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये है कि जन्नत तो बहुत बड़ी है जी, तो इतनी बड़ी जन्नत के अंदर जन्नत में जाने वालों को पता कैसे चलेगा कि हमारा घर फलां जगह पे है, हमारा महल फलां जगह पे है? तो अल्लाह पाक ने उसकी वजाहत फरमा दी कि जो जो जन्नत में जाएगा, जिस तरह दुनिया में बंदे को अपने घर का पता है कि मेरा घर फलां जगह पे है, पक्की ठट्ठी है, तीसरे दो चक्कर के पास है या मुल्तान में है, इसी तरह जो भी जन्नत में जाएगा उसको पहले से पता होगा कि मेरा महल फलां जगह पे है। तो इस तरह वो उस सवारी का सवार होकर अपने महल पर जो है वो पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये जो कुर्बानी वाले जानवर हैं, क़यामत के दिन ये सवारियां बन के कब्रों के पास आ जाएंगे। अब कोई कहे कि जिनके पास ताकत ही नहीं है कुर्बानी करने की, जिंदगी भर उन्होंने कुर्बानी की भी नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? वो जो है इस तरह कब्रों से निकलकर मैदान माशर में जमा होंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी असबाब मुहैया फरमाए, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत को याद रखा। आप दुनिया में जैसे कदम रखा, अपनी उम्मत को याद रखा और पूरी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, यहाँ तक कि अपने रोजे पाक में जब पहुंचे वहां पे भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद किया। तो बहरहाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते थे उनकी तरफ से भी हुजूर ने कुर्बानी कर ली। अब उसकी बरकत से उनको भी सवारियां क़यामत के दिन पेश की जाएंगी। आइए वो हदीस पाक सुनिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मरहूमा उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी की। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकबशैन अमलहैन अकरमैन। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेढे ज़बा फरमाए, दो खुंबे ज़बा फरमाए। वो कैसे थे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अनस ने उनकी वजाहत फरमाई कि जिल्द कपड़े थे और दो सींगों वाले वो थे, यानी कि दो बकरे थे, दो सींग वाले थे। और ज़बहहुमा बियदिही ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उनको ज़बह फरमाया। और वसम्मा वकब्बरा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम भी लिया और तकबीर भी कही, यानी बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो बकरों को, उन दो दुम्बों को ज़बह फरमाया, एक तो अपनी तरफ से और एक उस उम्मत के अफराद की तरफ से कि जो कुर्बानी नहीं कर सकते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह ये मुझसे भी कबूल फरमा, उनकी तरफ से भी कबूल फरमा जो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। सुभान अल्लाह, जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से कुर्बानी कर ली है। अब कुछ लोगों का ये कहना है जी, नेकी से रोकने वाले भी आजकल लोग मौजूद हैं जी, कुर्बानी जनाब किसी और की तरफ से आप लोग नहीं कर सकते। जो बाप मर गया है, माँ मर गई है, कोई भाई मर गया है, उसकी तरफ से ना आप कुर्बानी नहीं कर सकते, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, किसी सहाबी ने कुर्बानी किसी की तरफ से नहीं की, तो ऐसा कहना गलत है। अभी आपने समाज फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से भी कुर्बानी की, उन लोगों की तरफ से भी की जो कुर्बानी नहीं कर सके थे और ना कर सकेंगे। तो इसलिए जो बंदा फौत हो गया मुसलमान था उसकी तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं, और जो आइंदा लोग हैं जो जिंदा हैं उनकी तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं। मसलन बाप है, माँ है, भाई है, उसकी तरफ से भी अगर कुर्बानी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है अपनी तरफ से भी कुर्बानी करें,
یہ کچھ لوگ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ کچھ لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا کہ جی وہ آج سے 2 سال پہلے ابو کی طرف سے قربانی کی تھی، پچھلے سال امی کی طرف سے کی تھی، اس سال جو ہے وہ چلو بھائی کی طرف سے کر لیتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے بلکہ اوروں کی طرف سے کر لیتے ہیں، مرنے والوں کی طرف سے یا زندہ لوگوں کی طرف سے، اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی قربانی جو اپنی طرف سے نہ کریں، کسی اور کی طرف سے کریں، تو کیا وہ قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو ذرا غور سے سنیے، اپنی طرف سے اگر قربانی نہیں کر رہے، کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں، چاہے حضور کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے قربانی نہیں کر رہے، تو وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ ایک گوشت ہے جو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے تیار کیا ہے۔ کیوں جی جناب، اتنے عرصے سے ہم تو کرتے آ رہے ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، ہاں بڑے بڑے لوگوں کو کرتا ہوا دیکھا، لیکن یہ شرعی حکم کے خلاف ہے۔ اب اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت علیٰ یضحی بکبشین، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 مینڈے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ فقلت لہ ما ھذا، میں نے ان سے کہا یہ 2 مینڈے ذبح کیوں کرتے ہیں؟ کیا ایک کافی نہیں ہے؟ یہ 2 مینڈے ذبح کرنے کا کیا مقصد؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ۔ تو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں حضور کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، تو میں ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں، دوسری قربانی حضور کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی اگر کسی اور کی طرف سے کرتے ہیں تو اس لیے اپنی طرف سے بھی قربانی کریں، کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں طاقت ہے کریں، لیکن یہ تکلف نہیں کریں کہ ماں ناراض ہو جائے گی، ابو ناراض ہو جائیں گے اگر ان کی طرف سے قربانی نہ کی تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رسول کو راضی کرنا یہ زیادہ ضروری ہے یا مخلوق خدا کو جی راضی کرنا زیادہ ضروری ہے؟ اللہ رسول کو راضی کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، نہیں کر رہے، کوئی حد نہیں ہے، لیکن جس کے ذمہ قربانی بنتی ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، کئی افراد ہوتے ہیں، سربراہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے گھر کا، تو کیا سربراہ کی طرف سے کی ہوئی قربانی کافی ہے ساروں کی طرف سے، یا گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو قربانی کرنی پڑے گی؟ آئیے ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اگر سارے کے سارے افراد صاحب نصاب ہیں کہ ہر ایک کے ذمہ کوئی پلاٹ ہے، زمینیں ہیں، یا ان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی کوئی بھی چیز ان کی ملکیت میں ہے، تو ہر ایک کے ذمہ الگ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ گھر کے اندر ایک باپ ہوتا ہے، وہ قربانی تو کرتا ہے لیکن بہو بھی ہوتی ہے، بہو کے ہاں الگ سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، جہیز کا سامان نہ جانے کتنا اس کے پاس ہوتا ہے، تو اب باپ کی ہوئی قربانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، یا جو ہے کوئی اور ایسی چیز ہو، مثلا گھر کے اندر استعمال سے زیادہ برتن موجود ہیں، کپڑے موجود ہیں، ٹی وی موجود ہے، تو اس طرح ساری چیزوں کو ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر کسی کی ملکیت میں ہے اس کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قربانی زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا کافی ہے یا ہر سال جو ہے وہ قربانی کرنی پڑے گی؟ آئیے ذرا اس کے بارے میں بھی سماعت فرمائیے۔ مشکوٰۃ شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت مخلد بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عرفات کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، تو قال یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو،
ہر سال ہر گھر والے پر قربانی ہے۔ تو پتہ چلا کہ زندگی میں ایک مرتبہ قربانی کافی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں ہر سال قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، 52.5 توڑے چاندی یا اس کی کوئی قیمت والی چیز گھر میں ہر سال موجود ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہر سال اس بندے کو قربانی کرنی پڑے گی۔ نہیں کریں گے تو اس کی وعید آپ نے سماعت فرما لی۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ قربانیاں کرتے ہیں لیکن کسی کے ہاں حصہ رکھ لیا، نہ اس جانور کو دیکھا، نہ جانور کے پاس جی قربان ہونے کے وقت گئے، تو اس صورت میں بھی وہ اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ کیا نقصان کرتے ہیں؟ نقصان یہ کرتے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور کے پاس جا کے کھڑے ہوں، اگر خود نہیں ذبح کر سکتے کم از کم پاس موجود ہوں، تو جیسے اس قربانی والے جانور کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا، اللہ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے فاطمہ آپ اپنی قربانی کے پاس جا کے کھڑی ہو جائیں اور قربانی جو جانور ہے قربانی کا ذبح ہوگا اس کا مشاہدہ کریں۔ آقا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا بیٹی تم وہاں پہ کھڑی ہو جاؤ گی اور تم جو ہے اس کا مشاہدہ کرو گی، ابھی اس جانور کا قطرہ زمین پہ پہلا گرے گا، تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عرض کی آقا ابا جان یہ صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ سعادت ہمیں بھی ملے گی اور باقی مسلمانوں کو بھی ملے گی۔ اسی طرح کچھ لوگ غفلت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی پیسے دے دیے، جانور دیکھا نہیں دیکھا، لیکن اگر خود جانور خریدنے کے لیے جائیں تو کتنا بڑا فائدہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 اس کے گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات اس کے بلند کرتا ہے۔ پھر جا کے جب جانور کے مالک سے بات کرتا ہے، جتنی باتیں کرتا ہے ان باتوں کو تسبیح کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جب وہ نقد پیسے دیتا ہے، نقد پیسے دینے پر ہر روپے کے بدلے میں اسے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر جب وہ جانور خرید کر کے قربانی والے دن اس کو لٹاتا ہے، 7 زمین سے لے کر 7ویں زمین تک اس قربانی کرنے والے کے لیے ساری مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس قربانی والے جانور کے جتنے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ 10 فرشتے پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔